اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہم گناہ گاروں کی آپ مدد کیا کرتے ہیں، مگر مدد لینے کے لیے مدد مانگنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے. اور جب بھی کسی اللہ والے سے یا اللہ سے دعا مانگو، مدد طلب کرو، تو اس کے آداب بھی ہوتے ہیں. آج دیکھا ہی جاتا ہے، بات آئی ہے تو ایک کام کی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. کوئی ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں، کوئی ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں، ہے نا. اور کچھ لوگ تو ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں تو بس اتنا ہی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اگر اتنا اٹھا لیں گے تو توہین ہو جائے گی. یا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو شرک ہو جائے گا. یہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. دعا جب بھی مانگی جائے، جس سے بھی دعا مانگی جائے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کم سے کم اپنے کندھے کے برابر اٹھاؤ. ملا کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہو، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہو، دونوں طریقہ ہے. مگر زیادہ بہتر اور مستحب طریقہ دونوں ہاتھ کو الگ الگ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. بیان سنتے ہی رہتے ہیں مگر کچھ کام کی باتیں میری عادت ہے، میں جب بھی بیان کرتا ہوں چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں کام کی کچھ باتیں آپ کو دے کر کے جاتا ہوں. اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور آپ نے اگر عمل کر دیا تو وہ بھی میرے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا. تو صحیح طریقہ دعا مانگنے کا کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں کم سے کم کندھوں کے برابر، ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے، اور ہاتھ کے ہتھیلی کا رخ ایسا نہیں کٹوری بنا کر کے، ایسا نہیں، ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، ادھر چہرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبلہ کعبہ نہیں آسمان ہوتا ہے. آسمان کی طرف ہتھیلی کا رخ ہونا چاہیے. جب دعا مانگتے ہیں تو ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. اور دعا میں زبان سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے، ہے نا. اس کی طرف متوجہ رہنی چاہیے جس سے آپ مانگ رہے ہیں. آپ سے میں کوئی بات کروں اور آپ سے میں کچھ مانگوں، مثال دے رہا ہوں، آپ سے میں اگر کوئی چیز مانگوں اور میرا دھیان دیا ہوا حاجی صاحب یہ دے دیجیے، میرا دھیان کہیں اور ہے، اور میں مانگ آپ سے رہا ہوں، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اچھا لگے گا. کیسا آدمی ہے، مانگ مجھ سے رہا ہے، لینا ہے، میں دے رہا ہوں، تو میری طرف دھیان بھی نہیں ہے، اس کا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو ہم تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہے. ہم سے اگر کوئی چیز مانگے اور ہماری طرف وہ متوجہ نہ ہو تو ہم کو برا لگتا ہے نا، لگتا ہے نا. تو وہ تو اس کی ذات تو بہت عظیم ہے. جب وہاں ایک بندہ ایک ناچیز بن کر کے مانگتے ہیں تو ہم کو عاجزی انکساری کے ساتھ اس کی بات ہمیں مانگنا چاہیے نا، پوری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے. اور جب اس طرح سے ہم آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا وہ قبول فرمائے گا، اور جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ ملے گا. تو انشاءاللہ جب بھی دعا مانگیں گے، اور ایک کمی اور نظر آتی ہے دعا میں، آمین بولنا گوارا نہیں کرتے ہیں. امام صاحب گلا پھاڑ کر کے دعا مانگتے ہیں، ہے نا. صرف امام صاحب اگر اتفاق سے اگر امام صاحب کی آواز کبھی دوسری تیسری صف میں نہیں پہنچی تو لوگ نماز کے بعد فوراً بول دیتے ہیں امام صاحب تھوڑا زور سے دعا مانگیں، تھوڑا زور سے بولیے گا، سنائی نہیں پڑتی ہے. صرف امام صاحب کا ضروری ہے آواز آپ تک پہنچانا. وہ جو آپ کے لیے گلا پھاڑ کر کے دعا کر رہا ہے تو وہ بھی تو چاہتا ہے کہ میری دعا پر میرے ساتھ جو شامل ہے وہ آمین کہیں، وہ بھی تو چاہتا ہے نا. اور دعا کا طریقہ یہی ہے صاحب، اگر امام دعا مانگ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز سے آمین کہیے. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا مولا ان سب کی روزی میں برکت عطا فرما. امام نے کہا، آپ نے کہا آمین، اس کا مطلب